السلام علیکم دوستو، ڈیلی وتھ عمر گل کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل دعوت اسلامی کی فنڈنگ اور دعوت اسلامی کی اس فنڈنگ کے استعمالات اور مدنی چینل کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی رائے دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے زکوٰۃ، فطرات، عطیات، صدقات اور دیگر خیرات کے پیسے جو ہم دعوت اسلامی کو فنڈ کی مد میں دیتے ہیں، پاکستانی بھی اور دیگر ممالک کے لوگ بھی، تو اس کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ جب اس بارے میں ان سے سوالات کیے جائیں تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم مدارس کے تعمیرات میں اور مساجد کی تعمیرات میں ان اخراجات کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ سالوں سے انہوں نے ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری کیا ہے اور وہ اب تک ہر مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں وقفے سے آتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ فی یونٹ کم از کم 10,000 روپے کا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، دعائے عطار۔ دعائے عطار کیا ہے؟ بیسیکلی دعائے عطار یہ ہے کہ جو ان کو فنڈ دے وہ ایمان کی حالت میں مرے، اور جو انہیں فنڈ نہ دے اس کا کیا؟ اس کے بارے میں کوئی انہوں نے دعا میں نہیں لکھا اپنے پوسٹ میں۔ اور دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستانی حضرات ہیں وہ 10,000 دیں اور دیگر ملک کے لوگ اپنی کرنسی کے مطابق 10,000 کی رقم دیں تو ان کے تمام معاملات، مسائل دور ہو جائیں، اور جو نہ دے سکے اور جو آپ کو نہیں دینا چاہے اس کا کیا؟ اور جو آپ کو فنڈ دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ فنڈ آپ نے کہاں اور کیسے استعمال کیا؟ بس ایک ہی الفاظ بنا لیا آپ نے، FERF آپ نے بنایا ہوا ہے، یا پھر مسجدیں آپ تعمیر کر رہے ہیں، مدارس آپ تعمیر کر رہے ہیں، تو ان مدارس اور مسجدوں کا ہم لوگوں کی زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ ایسے تو دیوبندی حضرات بھی مسجد بنا رہے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی بنا رہے ہیں، اہل تشیع امام بارگاہ بنا رہے ہیں، اور دیگر لوگ مساجد کی تعمیرات کے اندر اخراجات لگا کے، اور محلے کی انتظامیہ یا محلے کے لوگ خود مساجد بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کو فنڈ دینے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ دیکھیں فائدہ تو کوئی نہیں ہے، نقصانات یہ ہیں کہ آپ کے پیسے سے یہ لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، آپ کے پیسے سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، باہر ممالک میں گھومنے جاتے ہیں، اور دیگر طرح اپنے ایکسپینس آپ کے ان صدقہ خیرات سے ہی پورے کرتے ہیں۔ ایسی کچھ مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، اور وقت آنے پہ میں ان کا نام بھی لوں گا۔ باقی آپ ان کی سالانہ رپورٹ، جس کو کہتے ہیں اینول رپورٹ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف پاکستان، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف USA، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف UK، اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے وہاں کی آپ ان کی تمام تر رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، جس کے اندر انہوں نے اپنے اسٹاف کی سیلریز لکھی ہیں۔ اس سیلریز کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹاف NIC امپلائیز، اسٹاف پینشن اور کیجول ویجز آف اسٹاف، اسٹاف ٹریننگ، یہ 5 انہوں نے کیٹیگری رکھ دی ہیں اسٹاف کی، اور ان تمام صورتوں میں آپ کے دیے ہوئے فنڈ استعمال ہو رہے ہیں کس میں؟ چیریٹی ڈونیشن میں۔ کس کے لیے؟ اسٹاف کے لیے۔ ویجز اینڈ سیلریز کس کی؟ اسٹاف کی۔ اسٹاف NIC امپلائرز، مطلب جو بھی کارڈز وغیرہ بن رہے ہوں۔ اسٹاف پینشن، ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم 1، تو اب اس کی اسکیم 2 بھی آئے گی، 3 بھی آئے گی، 4 بھی آئے گی، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیجول ویجز کس کی؟ اسٹاف کی۔ اسٹاف ٹریننگ کے نام پہ بھی یہ فنڈ اپنے ہی انہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے دیے ہوئے عطیات یہ اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ابھی انہوں نے کچھ ٹائم سے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے فنڈ ہم ہر نیک کام میں لگائیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ بھائی ہم آپ کو کیوں اجازت دے دیں؟ آپ بتائیں کہ یہ فنڈ آپ کو کس مد میں چاہیے؟ مسجد کی تعمیرات کے لیے چاہیے، آپ وہ الگ باکس رکھیں۔ آپ کو جو فنڈ چاہیے مدارس کی تعمیرات کے لیے، جو مدارس میں دینا چاہے وہ ادھر دے۔ آپ ہر کسی کا فنڈ اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا اختیار کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ فنڈ آپ نے کھانا ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ لوگ بولتے ہیں
کہ وہ فنڈ ہم کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال کریں تو اس کی بھی ہمیں اجازت دی جائے. مطلب یہ اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ دعوت اسلامی کے اندر جتنے بھی نگران شورا یا خود باپا جانی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب میمن کمیونٹی ہے، اور یہ اپنی میمن کمیونٹی کو نوازنے کے لیے آپ کا فنڈ کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال کریں، آپ اس کی بھی اجازت دے دیں. تو آپ لوگ بے وقوف ہیں جو ان کو فنڈ دے رہے ہیں میری نظر میں. ان لوگوں کے لیے تو آپ بینک کے ATM میں آپ ان کو دیتے رہیں اور یہ آپ کو دعائیں افطار دیں گے، اور آپ ان کو جو بھی دے دیں آپ کو دعائیں افطار کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہٹ کے اگر کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہو تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. وہی چیز کام آئے گی جو آپ اپنے اعمال میں لے کے جاؤ گے اپنی قبر میں. اگر آپ اچھے اعمال لے کے جاؤ گے تو وہ چیز وہاں کام آئے گی. اور شفاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی وہاں بخشش کروا سکے. نہ کوئی عطاری کروا سکتا، نہ کوئی قادری کروا سکتا، نہ کوئی خواجہ کروا سکتا، نہ کوئی داتا کروا سکتا، نہ کوئی حجویری کروا سکتا، نہ کوئی غازی آپ کی بخشش کروا سکتا. تو آپ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ آپ ان کی دعائیں اطہار کے چکر میں اپنا پیسہ برباد کریں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کے، یہی آپ کے فنڈ کی مد میں جو استعمال ہونے والے پیسے ہیں، ٹیلی فون اور فیکس. مطلب وہ آپ کے فنڈ یا ٹیلی فون اور فیکس میں لگا رہے ہیں. کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ مشین مینٹیننس کاسٹ، ٹھیک ہے. پرنٹنگ، پوسٹیج اینڈ اسٹیشنری، ٹھیک ہے. کلیننگ میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے. موٹر ایکسپینسز، کون سی موٹر کی ایکسپینسز ہے؟ آپ نے کمپیوٹر اور مشینری کی مینٹیننس میں پیسے لے لیے، اس کے بعد یہ موٹر ایکسپینسز کون سا ہے؟ پھر ہے آپ کا ٹریول اینڈ سبسسٹینس. اس کے بعد آپ کے پاس سے پیسے لے رہے ہیں آڈٹ، چیریٹی، اینول اکاؤنٹ. پھر لیگل اینڈ پروفیشنل فیسز، مطلب آپ نے اسٹاف کو جب پیسے دے دیے تھے تو وہ آپ کا لیگل اسٹاف بھی ہونا چاہیے اور آپ کا چیریٹی اسٹاف بھی ہونا چاہیے. تو اب آپ کا لیگل اور چیریٹی اسٹاف الگ ہو گیا اور آپ نے آڈٹ اسٹاف الگ رکھ دیا، اور اس کی بھی آپ نے اینول چارجز اور فیسز آپ نے نکالی، ٹھیک ہے. بینک چارجز، بینک چارجز کے علاوہ کریڈٹ کارڈ چارجز. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کریڈٹ کارڈ سود کے اوپر آپ کو پیسہ دیتا ہے یا آپ کو ایسے ہی پیسہ دیتا ہے؟ آپ پاکستان میں رہیں یا کسی بھی ملک میں رہیں، آپ اس چیز کو غور کریں کہ آپ نے اگر کسی بینک سے کوئی کارڈ دیا اور وہ کریڈٹ کارڈ ہے، اور آپ نے اپنی ضرورت کے وقت اس بینک کے کریڈٹ اماؤنٹ سے کوئی چیز پرچیز کی 10,000 روپے کی یا 10,000 ڈالر کی، تو آنے والے وقتوں میں جب آپ وہ بینک کو ریٹرن کریں گے تو گویا وہ 10,000 ریٹرن کریں گے یا اس کے اوپر کچھ پرسنٹ ٹیکس ادا کریں گے. آپ اس کو انٹرسٹ کہیں، ٹیکس کہیں، فیس کہیں، یا پھر آپ اس کو اردو میں سود کہیں. تو آپ جب اس کو ادا کریں گے تو یہ آپ کا مال حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر حرام مال آپ کے لاکھوں روپے میں جمع کر دیا جائے تو وہ آپ کے لاکھوں روپے کو حرام کر دیتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس 100 من دودھ ہے اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ہو تو وہ آپ کا دودھ ناپاک ہے، آپ اس دودھ کو نہیں پیتے. تو اسی طریقے سے پھر یہ مال کیسے حلال ہوا؟ تو بہت سارے علماء، مشائخ، درد دل، درد اہل سنت رکھنے والے، دین کا درد رکھنے والے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا، ملاقاتیں کیں، فون کیے کہ بھئی میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دوں،
بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اگر آپ کے پاس ان کی مالی بے قاعدگیوں کی موجود ہیں تنظیم کی، تو ان کا مرکز آپ سے رابطہ کرے اور آپ ان تک وہ چیز پہنچائیں، تو پھر مل بیٹھ کر ان خرابی کو دور کر دیا جائے، نہ یہ کہ اس طرح کی چیزیں عوام کے سامنے بیان کی جائیں۔ تو میں نے ان کی اس تجویز پر لبیک کہا تھا، جس کا میں نے اپنی بعد والی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے تذکرہ کیا تھا۔ تاہم دعوت اسلامی کے اندر موجود جو ان کے شورا کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پچھلے بڑے عرصے سے جماعت میں نگرانی یا وہاں پر ذمہ داری کم اور وہاں پر دہشت اور وحشت کا کام وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور ان کی رائے کے سامنے پوری تنظیم، پوری جماعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اراکین شورا میں، نہ ان کے مفتیوں میں، نہ دیگر کسی میں۔ وہ جماعت کے جو پاور ہے اس کو اپنی ذاتی پاور بنائے بیٹھے ہیں، لہٰذا کس کی مجال ہے کہ وہ محترم عمران اتاری صاحب کے سامنے بات کر سکے، ان کی بات کا رد کر سکے، یا ان کے حوالے سے کوئی اونچی آواز کر سکے۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ دعوت اسلامی کے کسی بھی معاملے پر جو بندہ جناب والا گفتگو کرے تو اس کو قوت کے ساتھ کچل دو، اور اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایسے داستانیں میرے پاس علماء کی آ چکی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ وہ جب میں چیزیں لے کر آؤں گا تو ضرورت پڑنے پر تو آپ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، کس طرح سے اگر کسی عالم نے ان کے کسی غلطی پر تنقید کی ہے تو اس کو کس طرح عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ اور تو چھوڑیں، ان کی جماعت کے اندر جو ان کے بڑے بڑے مفتیان، بڑی بڑی شخصیات تھیں، جب انہوں نے اصلاح کی کوشش کی تو عمران اتاری صاحب کی ماشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ان کی جو لابنگ ہے اس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مفتی، وہ بڑے بڑے علماء، وہ بڑے بڑے ورکر قسم کے ان کے لوگ وہ جماعت سے آؤٹ کر دیے گئے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ عمران اتاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں تنظیم کے اندر میں جناب بے لگام ہوں، میری پاور کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک ان کے کنٹرول اور قبضے میں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو پیڈ اپنا دعوت اسلامی کا ایک پریشر گروپ رکھا ہوا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ اگر جماعت کے حوالے سے کوئی بندہ گفتگو کرے تو جناب آپ نے اس پہ چڑھ دوڑنا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا اتنا بڑا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے۔ معزز ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ ان کو یہ ٹارگٹ عمران اتاری نے کبھی نہیں دیا کہ آسیہ ملونہ یہاں سے نکلی ہے تم آواز اٹھاؤ۔ کبھی بھی انہوں نے ٹارگٹ نہیں دیا کہ قانون ختم نبوت کے حوالے سے یہاں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ ویڈیوز بنائیں، ویلاگنگ کریں، آواز اٹھائیں۔ یہاں پر ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے بڑے وزیر، مشیر اور بڑے بڑے جناب جو لوگ ہیں کرپٹ قسم کے، وہ کس طرح سے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ پورے کا پورا جو طبقہ ہے، گالی بریگیڈ، جو کہ انہوں نے منظم لاکھوں روپیہ اہل سنت کا چندے کا ان کی اس سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز پر لگتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ آواز اٹھائی تو آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ کون سی گالی ہے جو اس طبقے نے نہیں دی ہے، وہ کون سی ٹرولنگ ہے کا انداز ہے کہ جو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ مجھے شیعہ، رافضی، کافر، کسی نے تو یہاں تک فتوے دیے ان لوگوں نے کہ یہ گستاخ رسول اور واجب القتل ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پہلے صحابہ کا گستاخ اور اب انہوں نے گستاخ رسول تک کے انہوں نے فتوے دے دی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس گالی برگیڈ نے اس طرح سے جناب ٹرولنگ کی ہے مجھے کہ لے آؤ، وہ کہاں ہیں تمہارے پاس رسیدیں، وہ کہاں ہیں تمہارے پاس ثبوت، وہ کہاں ہیں تمہارا یہ، کہ جس سے میں تنگ آ کر بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگر زیادہ نہیں تو صرف ایز اے ٹریلر میں صرف ایک چیز ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر پھر بھی ان لوگوں کا یہ رویہ چینج نہ ہوا، یہ جو آئے روز منہ پھاڑ پھاڑ کر جناب باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک ان کے نام نہاد مفتیوں نے فتویٰ دیا جی کہ اس بندے کے پیچھے تو اب نماز ہی نہیں ہوتی، یہ فاسق مولن ہو چکا ہے کیونکہ اس نے تنقید کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں یہ چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں، خود فیصلہ کریں۔ میں اطلاعاً صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ سارا پلندہ ان لوگوں کا موجود ہے، اور ان کے ایک محلے کے نگران سے لے کر ان کے تحصیل، ان کے ضلعی لیول تک، اور ادھر سے لے کر ان کے اوپر بڑے عہدوں پر جو براجبان ان کے لوگ ہیں، اور پاکستان سے لے کر یو کے تک، امریکہ، ساؤتھ افریقہ
اور اس طرح دنیا بھر کے اندر جہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے وہاں ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں کہ جو ان کے اپنے لوگوں ہیں. معزز ناظرین کمال یہ ہے کہ ان میں سے 90% مواد وہ ہے کہ جو ان کے مرکزی لوگوں کی طرف سے ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے میرے تک پہنچایا گیا. وگرنہ مجھے تو ان بہت ساری چیزیں پہلے اتنی علم نہیں تھا, میرے پاس مواد پہلے بھی, لیکن اب بھی میرے ساتھ دنیا بھر سے لوگ رابطے میں, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں. ایک سے ایک نئی داستان ہے, نئے سے نیا انداز ہے, نئے سے نئی کرپشن کا ایک سٹائل ہے. اور میں کچھ چیزیں آپ ہنسیں گے بھی کہ یہ کس طرح سے دین کو ان لوگوں نے مذاق بنائے ہوئے, ہیلے کے نام پر یہ کس طرح سے گھر میں ہیلا کر کے وہ ساری رقم گھر میں ایک جیبے سے ہیلا کر کے دوسرے جیبے میں یہ ڈالتے ہیں. اور آج حالت ان کی یہ ہوئی ہے کہ وہ نگران جو آج سے 2 سال 4 سال پہلے سائیکلوں پر تھے, آج ان کی بڑی بڑی پلازے اور کوٹھیاں بن چکی ہیں. اور یہ سب کس چیز پر ہے؟ یہ سب جناب اہل سنت و جماعت کے اس چندے پر کہ جو یہ آپ دکانوں میں روز بیچارہ دکاندار نیکی کی نیت سے 10 روپے ڈالتا ہے, گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے باکس رکھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں نے, ماؤں بہنوں نے, جس میں وہ صدقے کے نام پر روزانہ سپورٹ کا ڈونیشن ڈالتی ہیں. اور ہمارے وہ بچے, وہ نوجوان جو خلوص کے ساتھ جولی پھیلاتے ہیں دنیا کے سامنے, آؤ دعوت اسلامی کو چندہ دو, آؤ دعوت اسلامی کی خدمت کرو. لیکن یہ جو کرپٹ قسم کے, ظالم قسم کے لوگ بہت سارے ضلعوں میں, بہت ساری جگہوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن پر کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. اور نچلا طبقہ اگر بولتا ہے, کوئی ملازم بولتا ہے, وہ ویری نیکسٹ ڈے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ایک ظلم کی کیفیت ہے. اور اس فقیر نے فیصلہ کیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرے حوالے سے یہ لوگ, مجھے پتہ چلا ہے کہ دو دن پچھلے 3 دن فیضان مدینہ کے اندر بڑے لیول پر ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں. تو یہیں سے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ جو سسٹم ہے نا, یہ بیٹھ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے سے لے کر تمہارے دیگر ممالک تک بہت سارے ایسے درد دل والے لوگ موجود ہیں, عمران اتاری صاحب, کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو دعوت اسلامی کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ختم, اور آپ کا جو گروپ ہے, اور انشاءاللہ آگے چل کر جب آپ نے اگر ضرورت محسوس کی تو میں پھر وقتاً فوقتاً میں چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. تو بہرحال میں آتا ہوں, یہ جو سب سے پہلے یہ جو میرے پاس یہ چیز موجود ہے معزز ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جو چیریٹی کمیشن برطانیہ کا ہے, یو کے کا, وہاں کی جو دعوت اسلامی ہے, ان کی دعوت اسلامی نے یہ کاغذات یہ خود وہاں پر سبمٹ کیے ہیں. اور جو یو کے اور انٹرنیشنل یعنی دیگر اوورسیز ہمارے بھائی ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو چیریٹی کمیشن کے اندر ڈیٹیلز جمع کروائی جاتی ہیں تو یہ کتنی اتھینٹک ہوتی ہیں, اور ان کے حوالے سے ان کو کسی کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا. اور یہ سب کچھ اس وقت چیریٹی کمیشن برطانیہ کا, اس پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. معزز ناظرین, یہ 2022 اور 23 کی یہ رپورٹ ہے جو خود دعوت اسلامی کا یہ جو چیریٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو انہوں نے دعوت اسلامی یو کے نے یہ ساری چیزیں, یہ سارے کاغذات وہاں پر سبمٹ کروائیں. اب جس وقت ہم ان کاغذات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ صرف ایک چھوٹا سا, یہ وہ جو بڑے چیزیں ہیں نا, یہ ان میں سے چھوٹی سی ایک چیز جس کو کہتے ہیں ٹریلر کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس میں آپ پر چھوڑوں گا, خود فیصلہ کر لیں. اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو میں ایسے کر کے پڑھ رہا ہوں, میں علل اعلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو ویب سائٹ بھی بتا دی ہے, خود جا کر اس چیزوں کو وزٹ کریں, ڈاؤن لوڈ کریں. اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو, میری چیز غلطی سامنے آئے گی تو انشاءاللہ میں بالکل رجوع کروں گا, میں معذرت بھی کروں گا کھلے دل سے کہ میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی انسان بہت ساری دفعہ اپنے طور پر پوری تحقیق کرتا ہے. اگر میں کسی جگہ پر میں غلط چیز بیان کروں گا تو میرے سامنے اگر اس کا رد آئے گا تو میں کھلے دل سے اس سے توبہ کروں گا, رجوع کروں گا, معافی مانگوں گا. لیکن اگر جو چیزیں میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں تو ان کا اگر اخلاقی اور ان کا شرعی اور قانونی یہ تینوں قسم کے جواب اگر دعوت اسلامی کی مینجمنٹ کے پاس موجود نہ ہوں تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ تم خدا کا خوف کرو, کس طرح سے تم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو. برطانیہ کے میرے میر پور, میرے گجر خان, کلر سیداں, ہمارے بھائی جیلم, دینا
اور یہ جو پوری پٹی ہے آگے منڈی باودین گجرات، یہ تمام لوگ یہ ایک دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کو جب وہاں دعوت اسلامی کے جناب سکرینیں لگا لگا کر دکھایا جاتا ہے کہ غربت پاکستان میں منہ کھولے کھڑی ہے، لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں، کوئی کیا کو کیا، تو وہ ہمارے شعر، وہ ہمارے خدا کی قسم سلوٹ کرتا ہوں یار، آپ میر پوریوں کو، آپ گجر خان والوں کو، آپ دین کا درد رکھنے والوں کو. یہ جناب لاکھوں کے حساب سے یہ ڈونیشن دیتے ہیں. یہ میں لاکھوں روپے نہیں کہہ رہا معزز ناظرین، یہ پاؤنڈز کہہ رہا ہوں. اور ہر گھر کے اندر تقریباً برطانیہ کے دعوت اسلامی کا ڈبہ، ہر دکان پر ان کا جو ہے نا وہ ڈبہ ہے. اور یہ ڈبے اتنے مقابلے میں ان کے نگران رکھ رہے ہیں کہ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھوں گا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہندوؤں کی دکانوں پر انہوں نے صدقے کے باکس رکھے ہوئے ہیں، ہندوؤں کی دکانوں پہ. غیر مسلموں کی دکانوں پہ بھی وہ ڈونیشنز لیتے ہیں، وہ چندہ ان سے لیتے ہیں، وہ جو ہے نا ادھر چیریٹی کے نام پر وہ چیزیں کرتے ہیں. بہرحال یہ تو مفتیان دعوت اسلامی بتائیں گے کہ وہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. میں اس پر کمنٹس نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے کہ اگر چندہ اکٹھا کرنا ہے تو ہندوؤں کی دکان بھی نہیں چھوڑنی ہے، سکھ یہودی کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، لینا سب سے. آگے اس کو خرچہ کہاں کرنا ہے وہ اس رپورٹ کے اندر سب موجود ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے میر پور اور یہ عوام جنہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، کسی نے اپنی مشکل پریشانی کے لیے، حل کے لیے، انہوں نے جو صدقہ خیرات چیریٹی کے نام پر، چونکہ یہ چیریٹی تنظیم جو رجسٹرڈ ہے یو کے اندر، تو چیریٹی کے نام پر ماشاءاللہ یہ ڈاکومنٹس آپ ان کو سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سال 2022 اور 23 کے اندر جو برطانیہ کے مسلمان ہیں، اور میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ ان میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ کچھ اور بھی ہے، ان کی کل جو ڈونیشن ان کو ملی ہیں چیریٹی کے نام پر وہ ہے 3,14,96,977 پاؤنڈز، یعنی یہ تقریباً 31.5 ملین یہ پاؤنڈ جمع ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے لیے. پاکستانی اگر 346 کے حساب سے میں نے اس کا ضرب دی تھی تو یہ بنتے ہیں 10,89,79,54,042 روپے. یہ چیریٹی کے نام پر یہ رقم ماشاءاللہ یہ ہمارے برطانیہ کے مسلمانوں نے یہ دعوت اسلامی کی خدمت کی. اس میں یاد رکھنا ہے ان بچوں کے وہ پاکٹ منی بھی ہے، ان ماؤں بہنوں کے وہ صدقے والے چیریٹی کے جو باکس ہیں وہ بھی ہیں، اور ان میں وہ جو بینیفٹ لینے والی بوڑھی خواتین اور مرد ہیں نا، ان کے بھی وہ بچت کر کے جو مہینے بعد کہتے ہیں ہم دعوت اسلامی کو دیں گے، اور وہ بہت نیک کاموں میں پاکستان میں فلاں جگہ فلاں زلزلے والی جگہ فلاں غریب مدرسے پر فلاں جگہ یہ لوگ لگائیں گے. تو یہ جناب اس نام پر یہ 31 تقریباً 5 ملین، کیونکہ 31.4 ہے، آگے 96,000 ہے، یعنی 4,000 بیچ میں سے کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 31.5 ملین پاؤنڈ یہ دعوت اسلامی کو ہمارے غیور پاکستانی مسلمانوں نے الحمدللہ جمع کروائے. اس رقم میں کمال کی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حنیف قریشی کے پاس ایرانی مال آتا، یہ جو ایرانی مال کرتے تھے نا، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیریں، ان کے لیے یہودی مال ثابت ہو گئے، ان کے لیے برطانوی مال ماشاءاللہ وہ ثابت ہو گئے. معزز ناظرین، یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر ایڈ کی مد میں، سبحان اللہ، گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے ایڈ کی مد میں اور گفٹ منی کی مد میں یہ رقم دی گئی ہے دعوت اسلامی کو 1,35,58,53,938 روپے. اور یہ اس میں یعنی کہ شامل ہیں اوپر والی جو رقم میں نے بیان کی ہے 31.5 ملین پاؤنڈز، یعنی 10,89,79,00,000، اس میں یہ والی رقم شامل ہے.
یہاں میں جب ان کاغذات کی سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے ایک سوال کا جواب بھی ملا، اور یقیناً یہ سوال جو عام طور پر ہمارے بہت سارے جذباتی سنی مسلمان کرتے تھے، وہ سب کے لیے یہ جواب اس کاغذات کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ تھا کہ یار مدنی چینل ہمارے جناب چندے پہ پلنے والا یہ چینل ہے، اہل سنت ان کو رقم دیتے ہیں، کوئی اس چینل پر کہیں کھیرے چھیلنے کا طریقہ، کہیں دہی جمانے کا طریقہ، اور کہیں جناب کیلے رکھنے کا طریقہ، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور معزز ناظرین 10 منٹ وہاں پر یہ سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں، حضرت امیر دعوت اسلامی پیدا کب ہوئے، کہاں ہوئے، ان کی بہن کا نام کیا ہے، ان کے بھائی کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے پرائمری کہاں پڑھی، انہوں نے مڈل کہاں پڑھی، کاروبار کیا کیا، یعنی یہ وہ ساری چیزیں 8-10 منٹ یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ اور اگر امیر دعوت اسلامی کا پوتا وہ ایک روزہ رکھ لے تو اس روزے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 5-10 منٹ کے سلاٹس اور پروگرامز چلتے ہیں، لیکن اس مدنی چینل کے اوپر آسیہ ملونہ کو بگا دیا جائے کوئی پتہ نہیں، یہاں قانون تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ڈاکہ ڈال دیا جائے کوئی ہلچل نہیں، ختم نبوت کے حوالے سے قوانین کا معاملہ ہو کوئی ہلچل نہیں، یہاں پر جہاد کے حوالے سے کوئی تقریر کرنی ہو نو وے۔ اور اگر میں اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، چونکہ میں وہ ویڈیوز یہاں نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں نے پیچھے ویڈیوز ایویڈنس کے لیے ڈالی تو دعوت اسلامی کی طرف سے مجھے سٹرائکس آ گئیں اور میری وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئیں۔ یعنی یہاں سے بھی آپ ان لوگوں کا دیکھیں نا وہ جذبہ، اور انٹرنیشنل جو یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ذرا سوچیں کہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کی ویڈیوز میں ان کو ثبوت کے طور پر دے رہا ہوں لیکن انہوں نے میری ویڈیوز اڑا دی۔ اب میں یہ نیچے ڈسکرپشن میں یہ میں ویڈیوز ڈال رہا ہوں کہ مدنی چینل پر ان کے ایک مبلغ نے ایک حدیث پیش کی جس میں قیامت کی نشانیاں تھیں، اس میں جہاد کا ذکر تھا کہ لوگ جہاد کو ترک کر دیں گے۔ معزز ناظرین اس نے جہاد کی روایت کے الفاظ پڑھے لیکن ترجمہ نہیں کیا۔ جب پورے دنیا سے لان تان شروع ہوا تو پھر اسی طرح کا سیٹ سیم اسی طرح سے بٹھا کر انہوں نے جناب والا اسی مبلغ سے وہی حدیث اسی فلو میں جناب اس کو ریکارڈ کروائی اور اس کو جاری کیا اور کہا جی کہ وہ بیچ میں سے جہاد والا ترجمہ شرپسند لوگوں نے جناب وہ اڑا دیا۔ لیکن چوری کرتے ہوئے نا بہت سارے عقل کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ کہ وہ پچھلے سیٹ کو جو ہے نا وہ برابر نہیں کر سکے اور تاریخ کے حوالے سے بھی وہ گڑبڑ ہو گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل پہ سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن آپ کو جہاد کے حوالے سے بات نہیں ملے گی، یہود و نصارہ کے خلاف جو حدیث مبارک ہیں وہ نہیں ملے گا، قادیانیوں کا نام لے کر ان کی تردید، ختم نبوت کی بات ہوگی لیکن قادیانیوں کا رد سیدھے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ معزز ناظرین وہاں پر نہیں ملے گا، اور اگر ان پر اعتراض ہو تو یہ اس قدر تیز لوگ ہیں کہ یہ اسی طرح کا مدنی چینل کا لوگو لگا کر یہ کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ عوام میں یہ تاثر ہو جائے کہ جناب یہ واقعی مدنی چینل پر اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور اس طرح کا بہت سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ وہ چیز ان کی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، وہ مدنی چینل کے اوپر ان کا وہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ ابھی جس طرح ابھی حالیہ وضاحت ہوئی ہے جو جلوس کے والے سے، تو امین اتاری صاحب نے اس وضاحت کو سوشل میڈیا پہ کیا ہے، اس کو دعوت اسلامی کا جو آفیشیل مدنی چینل ہے اس پہ نہیں، یعنی خرافات مدنی چینل پہ دکھائی گئیں لیکن وہ جو وضاحت ہے وہ باقی ہو۔ اسی طرح ان کا یہ حالت ہے، یہ کبھی رجوع کریں یا کبھی اور اس طرح کے معاملات کریں تو یہ مدنی چینل کے اوپر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ دوسرے جو ہے نا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اتنا اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ ذہن اور نظر رکھتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین میں اپنے مقصد اور عنوان کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ وہ سوال تھا کہ آخر کیوں مدنی چینل پر ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ان کاغذات میں موجود ہے۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے 1.35 ارب آپ کو 2 سال کا ملے تو ایسی تنظیم کی جرت ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے خلاف اس چینل پہ بات کر سکے؟ کبھی بھی نہیں، اور آئندہ بھی مت سمجھیں۔ یہ وہ چیزیں ڈاکومنٹس ہیں میری جان جو میں نے گھر سے نہیں بنائے، ان کی ویب سائٹ پر، برطانیہ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ یہ جو ایڈ مل رہی ہے، یہ جو منی مل رہی ہے ان کو گفٹ منی کے نام سے، یہ 1.35 ارب، تو ایران کے مال کا تانا دینے والوں، یہ یہود و نصارہ کا مال کون کھا رہا ہے؟ اور یہ کیا صورتحال ہے؟ اب 2 سالوں کے اندر
10,89,79,00,000 چیریٹی کے نام پر تنظیم نے جمع کیا. میں برطانیہ کے لوگوں سے مخاطب ہوں, خدا کا واسطہ آنکھیں کھولیں اور ذرا دیکھیں ان 2 سالوں کے اندر جو چیریٹی کے نام پر جمع ہونے والی رقم ہے 10,89,79,00,000 یعنی کہ 31.5 ملین. ان 31.5 ملین میں سے صرف اور صرف 50,11,167 پاؤنڈ یعنی کہ یہ تقریباً 5 ملین پاؤنڈ یہ رقم ہے 1,69,92,63,782 روپے یہ صرف چیریٹی پہ لگائے گئے. ایک دفعہ میں پھر فگر دہرا دیتا ہوں, 31.5 ملین میں سے صرف 5 ملین ان کے ڈاکومنٹس کے مطابق چیریٹی پہ لگے. یعنی وہ جو روتی دکھاتی مخلوق, اب وہ بھی نہیں پتہ کہاں لگے, لیکن ہم چلیں بدگمانی نہیں کرتے ہیں, نیک گمانی رکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک لگے ہوں گے. کہاں لگے ہیں وہ چیریٹی پر؟ غریب مساکین بیوہ جن کے جناب فوٹو دکھا کر, روتے روتے بچے دکھا کر, غریب گری ہوئی جھونپڑیاں دکھا کر جو نام حاصل کی, جس نام پر یہ رقم حاصل کی گئی ہے. برطانیہ کے مسلمانوں, یہ تمہارے ملک کے چیریٹی کمیشن کی یہ رپورٹ ہے. اس کے مطابق 31.49 ملین میں سے صرف اور صرف 5 ملین کے قریب رقم انہوں نے چیریٹی کے اوپر لگائی ہے. باقی کدھر لگائی ہے؟ ماشاءاللہ. آئیے ذرا آپ ڈاکومنٹس کو دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں. ان میں سے ان کے جو اپنے کرندے جو انہوں نے پال رکھے ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ ان رقموں کا خرد برد کرنے کے لیے مختلف مدات میں انہوں نے اپنے لوگ گھسیڑے ہوئے ہوتے ہیں, جس کا یہ بڑا سینہ تان کر حبیب اتاری صاحب جیسے لوگ پھر کہتے ہیں ہمارے 33,000 ملازم ہیں. اب دیکھیے ذرا وہ ملازم کہاں کس طرح سے رقمیں حاصل کرتے ہیں. میں پھر فگر دہرا رہا ہوں, 31.5 ملین پاؤنڈز یعنی 10,89,79,00,000 اس میں سے صرف جو چیریٹی کے نام پر رجسٹرڈ چیریٹی ہے, چیریٹی کے نام پر ان کا پورا آپ یہاں پڑھ لیں آپ تو چیریٹی کے نام پر رجسٹرڈ ان کی اس تنظیم نے خرچہ کتنا کیا چیریٹی کے نام پر؟ صرف 5 ملین. اب یہ عوام برطانیہ ان سے پوچھے کہ ہم سے چیریٹی کے نام پر لیے ہیں تو لگائے کہاں ہیں؟ بہرحال چلیں آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کہاں لگائیں. ان میں سے سر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, انہوں نے جو آپس میں بندر بانٹ کیے, آپس میں مفتیوں کو, ملازموں کو سیلریز کے نام پر جو انہوں نے رقم بانٹی ہے وہ کتنی ہے؟ 1,29,29,237 پاؤنڈز یعنی 5,16,55,16,002 روپے. 5,16,00,000 روپے انہوں نے کس در بانٹ دیے؟ اس چیریٹی کی رقم میں سے. یہ ان کے ڈاکومنٹس کے مطابق انہوں نے اپنے ملازموں میں کہ کہا جی کہ ہم نے ملازموں کو چلو جی تنخواہ دے دی, اوکے جی ہو گئی. لیکن آگے بڑھیں, سٹاف NIC کی مدد میں, یعنی وہ ملازم کوئی اور ہیں اور سٹاف کوئی اور ہے نہیں, وہی ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ تللے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سٹاف NIC کی مدد میں انہوں نے جناب پھر رقم خرچ کی ہے 9,16,334 یعنی یہ تقریباً 1 ملین کے قریب رقم ہے. 31,70,51,564 یعنی یہ بھی مڑ کے انہی اپنے ملازموں پہ یہ بھی خرچہ. اچھا, سٹاف پینشن, معزز ناظرین برطانیہ کے مسلمانوں, وہ جو تمہارا چندہ ہے نا ذرا دیکھنا کدھر جا رہا ہے. سٹاف پینشن کی مد میں انہوں نے جناب خرچہ کیا ہے, صرف یہ میں 2 سالوں کا بتا رہا ہوں, پوری زندگی کا نہیں, صرف 2 سالوں کا. وہ کتنے؟ 5,91,45,240 یعنی وہ جو اوپر 5,16,00,000 ہے یہ رقمیں اس سے علاوہ ہیں, یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کیجول ویجز کے بعد میں انہوں نے جناب والا خرچہ کر دیا ہے 9,53,21,270 یعنی یہ بھی پھر مڑ کے انہی اپنے کرندوں پر یہ خرچہ بھی آ گیا, نام چینج کر دیا گیا, کاغذوں کا پیٹ بھر دیا گیا. آگے آئیے, سٹاف ٹریننگ کے نام پر 38 لاکھ روپیہ لگا دیا گیا. سٹاف ویلفیئر یعنی دیکھیں نام بدل بدل کے کیسے آ رہے ہیں, سٹاف ویلفیئر کی مد میں 1,47,58,976 روپے یہ آ گیا. پھر اسی سٹاف کی انشورنس کی مد میں 11,84,72,822 روپے یعنی 34,02,407 پاؤنڈز. یہ کس کی مد میں؟ اسی عملے کی, وہ جو ان کے کرندے ہیں ان کی انشورنس کی نام پر یہ رقم آ گئی.
یہ ان کے اللہ تلل. اچھا آگے بڑھیے. رینٹ کی مد میں 24 کروڑ 39 لاکھ روپیہ انہوں نے خرچہ کر دیا. پانی اور بجلی کی بل کا جو جمع کروایا مد میں, معزز ناظرین ذرا کھول کے سنیے, وہ کتنا ہے؟ 36 کروڑ 16 لاکھ 24,668 روپے. یہ صرف دعوت اسلامی کی یو کے کی چیریٹی نے یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ برطانیہ کے مسلمانوں کی جو والدین کے ایصال ثواب کے لیے اور سبحان اللہ جذبے سے وہ ڈبوں میں جہاں تم ڈالتے ہو, اور تمہارے حال ہی یہی ہونا چاہیے. تمہارے گاؤں کے مدرسے اجڑ گئے, تمہارے گاؤں میں غریب لوگ مر گئے, بھوکے مر گئے, لیکن تم نے ادھر کبھی نہیں دیے, خود کبھی محنت نہ کی, اور ان کے ہتھے تم نے چڑھائی ہیں زکاتیں, خیراتیں, فطرانے, اور یہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر یہ چندے کرتے رہیں. اور اس کی حالت یہ کہ یہ دیکھو یہ تمہارے یہ ان کے لگ رہے ہیں. آپ برطانیہ میں رہتے ہو نا, ذرا سوچو یہ کیا میں بول رہا ہوں کتنا ہے. 36 کروڑ 16 لاکھ 24,668 یعنی 10 لاکھ 45,158 پاؤنڈ. یہ صرف یہ انہوں نے بجلی اور پانی کی مد میں یہ انہوں نے خرچہ لکھا ہے. ٹیلی فون, برطانیہ کے مسلمانوں ہوش جناب ذرا رکھنا ہے, ٹیلی فون کی مد میں 82,811 پاؤنڈ, 2 کروڑ 86 لاکھ 52,606 روپے. یہ صرف ٹیلی فون کا خرچہ ہے. ساؤنڈری مطلب جیسے آپ یوں کہہ لیں جی کہ ادر اخراجات, وہ کتنے ہیں جی؟ 2 کروڑ 18 لاکھ 74,120. ظاہر ہے یہ سارے خرچے کس پر ہو رہے ہیں؟ اوپر تنخواہیں, پھر ویلفیئر, پھر پینشن, پھر وہ سارا, یعنی ادھر سے بھی ادھر, ادھر سے بھی ادھر. اب آگے آئیے مینٹیننس اور ریپیئرنگ کی مد میں 2 سالوں کے اندر معزز ناظرین سنیے گا 84 کروڑ 27 لاکھ 89,914 روپے, یعنی 84 کروڑ 27 لاکھ روپے صرف 2 سالوں کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی چیریٹی نے یو کے اندر یہ رقم ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو کہ ہر بندہ چیک کر سکتا ہے, یہ رقم انہوں نے لگائی ہے صرف دفتروں شفتروں کی مینٹیننس کی مد میں. سبحان اللہ. اسٹیشنری کی مد میں 1 کروڑ 47 لاکھ 41,676 روپے. اتنوں کی قلم, پنسلیں اور جناب والا وہ صفحے شفے خرچ ہو گئے جی ماشاءاللہ. آگے بڑھیے. حبیب اتاری صاحب کتنے سینہ تان تان کر کہتے تھے کہ ہمارے نگران تو والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, کوئی خرچہ ہم ٹکٹ بھی نہیں لیتے ہیں, جیب سے کھاتے ہیں. عمران اتاری صاحب جناب مسکے لگا لگا کر کہتے تھے کہ یہ تو میری جو پیالی ہے میرے سامنے یہ بھی دعوت اسلامی کی نہیں ہے. ان لوگوں کی حالت دیکھیں, صرف ٹریولنگ کے نام پر 1,21,106 پاؤنڈ یعنی 4 کروڑ 19 لاکھ 2,676 روپے. اور بیچ میں مزید انہوں نے ایڈ کیا موٹر کے نام پر, اس کو دیکھا جائے تو 4 کروڑ 74 لاکھ 60,128 یعنی 4 کروڑ 74 لاکھ نیئر اباؤٹ یعنی 5 کروڑ کے قریب. یہ صرف یہ والا جو ہے یہ 2 سال کا نہیں, یہ 1 سال کا خرچہ ہے. 1 سال کی ٹریولنگ کا خرچہ دعوت اسلامی کے آفیشلز کا یو کے اندر. اور شاید میری پاکستانی قوم کو نہ پتہ ہو, برطانیہ والے جانتے ہیں, میں آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر بھی رکھتا ہوں کہ وہاں ایڈنبرا سے آپ لندن آئیں اور لندن سے ایڈنبرا جائیں, یعنی یہ ان کا جس طرح ہمارا پنڈی سے ہمارا دور کا اسٹیشن جو وہ کراچی بنتا ہے, تو اگر اتنے آپ اگر سفر کریں تو آپ کا وہاں ٹکٹ کوئی ہزاروں میں نہیں ہوگا, وہاں پر صرف 25 پاؤنڈ 36 پاؤنڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کہیں بہت زیادہ ہوا تو 80 پاؤنڈ کے قریب یہ جاتے, لیکن عام طور پر ریٹس آپ لوگ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں, یہی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے مختلف جناب چیزوں کے ٹکٹس آپ کے سامنے میں شو کر رہا ہوں. کہیں 35, کہیں 36, کہیں 25 پاؤنڈ, کہیں جناب والا 50-45 پاؤنڈ یہ خرچہ آتا ہے. 30-35 پاؤنڈ آتے ہیں. تو اب یہاں خرچہ کتنا کیا ہے ماشاءاللہ آفیشلز نے صرف ٹریولنگ پہ؟ ٹوٹل بن گیا 4 کروڑ 74 لاکھ 60,128 روپے. یہ ہے ان لوگوں کی وہ نعرے کہ جس میں کہتے ہیں ہم تو کوئی خرچہ نہیں کرتے, ہم تو روٹی بھی نہیں کھاتے, ہم تو پانی بھی نہیں پیتے, ہم تو کسی سے اللہ, ہم تو امیر دعوت اسلامی کے مشن کے سپاہی ہیں. افسوس قبلہ امیر دعوت اسلامی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, مجھے کہتے ہو نا یرغمال, یہ یرغمال بنائے ہوئے ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی آفیشلی.
یہ چیزیں نیچے نیچے سے یہ سب ہیں، اور آگے میں لنک جوڑ کر آپ کو بتاؤں گا. ایک داستان ہے میرے بھائیوں، ایک میری بہنوں، ایک داستان ہے. پھٹ جائیں گے اگر میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. چلو یہ تو وہ ہے نا یار، ابھی موبائل نکالو، گوگل پہ جاؤ، ڈاؤن لوڈ کرو اور خود چیز چیک کرو. ناظرین، انہی ڈاکومنٹس کے مطابق دعوت اسلامی نے بینک سے لون لیا ہے، قرضہ لیا ہے، مختلف قرضے ہیں. ٹوٹل ان کے جو قرضے ہیں، بینک لون جو انہوں نے شو کیے وہ 2,90,374 پاؤنڈز ہیں، اور کل انہوں نے خرچہ جو شو کیا ہے وہ کیا ہے 37,90,594 پاؤنڈ. یہ انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے. اور ان کی ڈاکومنٹس کے مطابق ان کے پاس جو ان کی رقم پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس جو موجود ہے وہ ہے 40 لاکھ سے زیادہ. یعنی جو انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ ان کی جو اوریجنل رقم ہے اس سے کم ہے. اور اب اس قرضے وغیرہ پر جو بینک چارج لے رہا ہے، جو سود کی مد میں ماشاءاللہ آپ کے والدین کو اصالہ ثواب ہو رہا ہے، وہ کتنا ہے؟ وہ سر ان کے اس کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں جو انہوں نے بینک کو سود یا دیگر چارجز کی مد میں ادا کیے وہ ہیں 2,85,369 پاؤنڈ. یہ ہے 9,87,37,674 روپے. یہ صرف 2 سالوں میں یہودیوں کے بینکوں کو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے چیریٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ادا کیا ہے. سبحان اللہ. ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں پتہ چلے. آگے چلیے. کریڈٹ کارڈ چارجز 2 سالوں میں 41,889 پاؤنڈ، یعنی 1,44,93,594 روپے. اب میں برطانیہ کے مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے ملک میں یہ جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر چارجز آتے ہیں کیا یہ سود والے ہوتے ہیں یا کہ ویسے ہی کوئی چارجز آتے ہیں؟ تو اگر ہمارے ہاں تو اگر کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ہے نا پیسہ لگ کے آئے، کریڈٹ کارڈ چارجز کی مد میں اگر آئے تو اس کو سودی کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر و سیدھا سیدھا سود ہے. اب آپ میں تمام مسلمانوں سے، برطانیہ کے مسلمانوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے گا ذرا کہ یہ جو 1,44,00,000 روپیہ صرف 2 سالوں میں دعوت اسلامی کے ان آفیشلز نے، وہاں کے جو ان کے نگران، ان کے مفتی، سبحان اللہ، ان کے ٹرسٹیز، ظاہر کریڈٹ کارڈ انہوں نے یوز کیا، کچھ جنہوں نے تو نہیں کیا نا، انہوں نے کیا. تو کیا آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے ماں باپ کے ایصال ثواب کی رقمیں ہم نے دی تھی تمہیں اور تم نے وہ سود میں ڈالی ہیں؟ ظالموں، سود دیا ہے تم نے، اور وہ بھی تم نے یہودیوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی قرضے لو اور اس پر سود دو، اور اس کے بعد آپ جناب کریڈٹ کارڈ کے اوپر یہ 31 ملین میں سے صرف 5 ملین یہ چیریٹی میں، اور باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ میں باقی ڈیٹیل آپ ادھر خود پڑھ لیں. اس میں کچھ اور بھی ہے کہ کمپیوٹر کی جو ہم نے سافٹ ویئر ٹھیک کروائے تو کتنے کروڑ لگ گیا، اس میں ہم نے جناب پتہ نہیں کیا سے کیا. تو یہ ہے ماشاءاللہ مخلص دعوت اسلامی کی چیریٹی کا شعبہ. اب میں نے آپ کے سامنے یہ وہ ڈاکومنٹس رکھے ہیں کہ جو سب مسلمان اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب انہی سے آپ سوال پوچھیں کہ یہ سب کیا ہے، اور پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے میں کہتا ہوں یہ صرف برطانیہ کا حال ہے. پاکستان کے حالات تو بھائی یہ اس جگہ کے جہاں ہر چیز کنٹرول میں ہے، منی لانڈرنگ پہ کنٹرول ہے، باقیوں میں وہ کہ ہوتی ہے. ایسے انکشافات آئیں گے، اگر میں وہ ساری چیزیں بھی میں لے کے آ جاؤں شاید ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کھڑیاں ہو جائیں. بالخصوص امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ شاید آفیشلز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت مشکل ہو جائے. اور اگر ان کا گالی برگیڈ، یہ جو بدتمیز طبقہ ہے، یہ باز نہ آیا، ان کی یہ حرکتیں ختم نہ ہوئی، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ کس کی شلوار اترتی ہے اور کس کا امامہ گرتا ہے، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ شٹ اپ میں کال ان کو دے رہا ہوں کہ تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، مجھے ایرانی ایجنٹ کہہ رہے ہو، مجھے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرو. اتنے لتھڑے ہوئے ہیں نا تمہارے یہ لوگ
کہ تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. ہاں مجھے پتہ ہے غصہ ان لوگوں کو آئے گا جو کمینے ہیں ہی کرپٹ, ان کو تو کوئی ان کو تو شرمائیں گے, آنکھیں نیچی کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن ان میں سے وہ مخلص طبقہ, وہ میری بیٹیاں, وہ میری مائیں, وہ میری بہنیں, وہ یار مجھے پتہ چلا ہماری یہاں ایک بہن نے رشتہ داروں سے رمضان میں 3 لاکھ روپیہ جمع کیا. وہ بیچاری فونیں کرتی رہی میری تنظیم کو پیسے دیں. 3 لاکھ روپیہ ہمارے قریبی جاننے والے لوگ ہیں ان کا. تو انہوں نے کہا جی بچی نے, ایک بچی نے 3 لاکھ روپے جمع کر کے ان کو دیا. بالکل یہ مخلص لوگ ہیں, ان کا سلوٹ ہے ان لوگوں کو. لیکن آپ بتائیں کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ میں آواز اٹھاؤں تو یہ کہتے ہیں اس کو اسیسینیٹ کر دیں گے, اس کو ہم قتل کروا دیں گے. میں تمام ملکی اداروں سے کہتا ہوں, انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے دوست جمع کروائیں گے کہ یہ لوگ اب اگر مجھے نقصان پہنچائیں, میری فیملی کو نقصان پہنچائیں, اس کے ذمہ دار ان کا وہ جو ڈان ہے, وہ جو عمران اتاری ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ اور ایسی چیزیں مزید بھی ہم لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گی. میں عام ترین بات آپ عوام کے سامنے کرنے لگا ہوں. مدنی چینل, میں جیسے عرض کر چکا کہ اس مدنی چینل پہ کیا ہے. اس مدنی چینل پر کوئی علماء اہل سنت میں سے دعوت اسلامی کے بغیر کوئی عالم دین, وہ کتنا مفتی اعظم پاکستان ہی کیوں نہ ہو, وہ نہ خطاب کر سکتا ہے, نہ وہاں درس دے سکتا ہے, نہ وہ گفتگو کر سکتا ہے. کسی پیر کا کوئی بھی مطلب پیر خانے کا, گولڈا شریف, موڑا شریف, ان آستانوں کا کوئی عرس کی تقریب ہو, وہ وہاں نہیں دکھائی جا سکتی. بانی دعوت اسلامی کئی معتمدہ علیہ شخصیات ہیں, بڑی بزرگ ہستی ہیں, ان کا نہ یوم ولادت نہ یوم وصال, کچھ بھی نہیں. مدنی چینل ٹوٹل اینڈ ٹوٹل گھوم رہا ہے حضرت قبلہ الیاس اتار قادری صاحب کی شخصیت کے گرد. ان کا اگر پوتا روزہ رکھے تو اس کے لیے پوری ٹرانسمیشن, اس کے لیے باقاعدہ پوری فلم. یہ جو مدنی چینل ہے, آپ کہیں گے کہ ایک تنظیم نے محنت کر کے چینل بنائے تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے امیر دعوت اسلامی کے بچپن کو بیان کیا جائے, وہ سو رہے ہوں تو ان کی نیند کو دکھایا جائے, وہ عمرے پہ جا رہے ہوں تو گاڑی کے سفر کو دکھایا جائے, وہ اگر کہیں تخلیے میں عبادت کر کے وہ آنسو بہا رہے ہوں تو ان آنسوؤں کو بھی پوری دنیا کے سامنے دکھایا جائے, اور اگر وہ رو رہے ہوں تو ان کا رونا بھی پوری دنیا کو دکھایا جائے. تو آپ کہیں گے بھئی حق بنتا ہے تنظیم کا, بھئی وہ چینل ان کا ہے تو جو مرضی کریں. لیکن معزز ناظرین, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ جو مدنی چینل ہے نا, یہ مدنی چینل مفت میں نہیں چلتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو میری معلومات کے مطابق یہ جو چینلز چلتے ہیں تو ان کے لیے سیٹلائٹس کی ضرورت ہے. خود مدنی چینل نے اپنی یہ انہی ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ مدنی چینل 6 مختلف سیٹلائٹس مختلف بر اعظموں میں استعمال کر رہا ہے. اور میں آپ کو یوں سادہ لہجے میں سمجھاؤں تو پاکستان کے چینلوں میں سب سے بڑا چینل مدنی چینل ہے. جیو, ARY, تمام جتنے نجی چینل ہیں ان میں سے سب سے بڑا چینل ورتھ کے لحاظ سے وہ مدنی چینل ہے, کیونکہ یہ دنیا کے زیادہ ملکوں میں اور زیادہ زبانوں میں یہ چینل چل رہا ہے. اب ان کی جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بتائیں گے, اور خود حبیب اتاری صاحب اپنی تقریر میں بتا چکے ہیں کہ کروڑوں روپے, کروڑ روپے مدنی چینل پہ لگ رہے ہیں. یعنی اگر اس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو اربوں روپے کا خرچہ اہل سنت کا, اور یہ اربوں روپے بھی وہ ہے جو کہیں ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں, کہیں ہم جناب کسی اتاری بھائی کو جناب خدمت پیش کرتے ہیں, کہیں ہم جناب ان کو چیک کی صورت میں, کہیں ان کے وہ مشینوں میں ہم کارڈ سویپ کرتے ہیں. تو یہ اربوں روپیہ مدنی چینل کے اوپر خرچہ آ رہا ہے میرے اہل سنت و جماعت کے بھائیوں, اربوں روپیہ مدنی چینل پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مدنی چینل پہ خرچہ میرے سنی بھائی کا ہوا, وہ گولڑا شریف کے مرید بھی ہیں, وہ دنیا بھر کے جو دیگر پیران عظام ہیں ان کے مرید بھی ہیں, اور خود حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب کے مرید بھی ہیں. تو اب اوورال جو دنیا بھر کے پیروں کے مریدوں نے چندہ دیا دعوت اسلامی کو, تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف ایک پیر کی اولاد کی پروجیکشن کے لیے یہ ایک پیر کے گرد اس کی ساری ٹرانسمیشن کیوں گھومتی ہے؟ یہاں بڑے بڑے محدثین پاکستان میں موجود ہیں. چلو یار ہم تو تمہارے نزدیک ہوئے نا شیعہ رافضی ہو گئے, وہ ٹھیک ہے یار, ہمارا جو دڑا ہے جو ہم علی کرنے والے ہیں وہ تمہارے نزدیک رافضی ہو گئے. وہ چلو جو جنہیں تم سنی سمجھتے ہو اور جن کے لیے حضرت صاحب دعائیں کرتے ہیں, جن کو کنز العلماء تو کیا سے کیا کہہ کر دعائیں کرتے ہیں, ان کو تو گھنٹہ دے دو کبھی مدنی چینل پہ. وہ تمہارے نظریے کے مطابق تو ٹھیک ہے نا, اور کسی مفتی اعظم کو, کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو,
یہ جو بڑے بڑے آپ کے کراچی کے مفتی ہیں ان کو میں سے کیوں نہیں ان کو دیتے ہیں؟ کبھی مفتی اکمل قادری صاحب کو، کبھی کراچی کے چلیے چھوڑیے قبلہ خطیب اہل سنت مظفر شاہ صاحب کو، کوکب کاڑوی صاحب کو، یہ جتنے لوگ ہیں یار یہ تو سنی ہے نا، یہ بھی سارے ان میں سے کوئی رافضی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کیا ہے، سنی ہے۔ اگر یہ سنی ہے تو ان کے لیے کیوں دروازے مدنی چینل کے بند ہیں؟ وہاں کیوں، میں پھر وہ لفظ بولوں گا تو چیخیں گے کہ ایسے ایسے مبلغین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شورا کے لوگ کہ جن کے پاس مدرسے کی کوئی ایک سند بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گیا معاملہ کہ ان کے جو ایک چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی پروگرام ہو رہا ہے حضرت صاحب کا تو کہیں بقول ان کے، میں نہیں کہتا آل اطہار آل عمران، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ جو ایک بچہ اپنی توتلیاں زبانیں بول کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکشن ہو رہی ہے، پیر صاحب کا پوتا کتنا نیک ہے، فلانے کا حاجی عمران اتاری صاحب کا، یہ پروجیکشن ہے نا، ان کا بیٹا حبیب اتاری کا بیٹا کتنا۔ باقی میں یہاں وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ کس رکن شورا کے بیٹے کا کیا کیس ہوا، وہ کراچی کی عوام جانتی ہے، بہت سارے ان کے لوگ۔ اور سنو میری بات، تمہارے اندر تک میری یہ رسائی ہو گئی ہے، تمہارے اندر کے لوگوں سے میں نے بہت ساری چیزیں پوچھی ہیں، اگلی جو قسط آئے گی وہ اس سے اوپر والی آئے گی، لہٰذا میں یہ مجبور ہو کر، اور سر وہ لوگ پیٹیں جنہوں نے مجھے گالیاں دیں، جنہوں نے مجھے منہ پھاڑ پھاڑ کر مطالبے کیے کہ جناب لے کے آؤ چیزیں، لے کے آؤ چیزیں، لے کے آؤ۔ اب اگر آپ نے کہا نا تو پھر وہ 3 کروڑ کی رسیدیں نہیں آئیں گی، پھر وہ اربوں روپے والی کھاتے کھلیں گے۔ اور میں بتا دوں ابھی تو یہ میں یہاں ہوں، ابھی میں امریکہ جاؤں گا، امریکہ سے میں پھر انشاءاللہ دوبارہ برطانیہ، ہاں ایک اور بھی ہے، برطانیہ آؤں گا، اس کے بعد یورپ، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ میں ساؤتھ افریقہ میں کافی دن وہاں گزاروں گا، میں اشارے سے بتا رہا ہوں سب کو، میں ساؤتھ افریقہ گزاروں گا، اور پھر میں بہت سارے ان آفیشلز کو کہ پھر میں ان ملکوں میں بھی جاؤں گا جہاں $1 لاکھ جو ہے نا وہ صرف ہوٹل میں رہ گیا، اور پھر کن کن جناب شادیوں کے موقع پر کس کس کے چھاپے پڑتے رہے، وہ کیا کیا ہوتا رہا، وہ سب سٹوریاں ایک ایک سٹوری میں بریک کروں گا۔ اور علماء کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اتنے دنوں سے میرے جناب، اور الحمدللہ میں نے ان کو جب چیزیں بھیجی ہیں تو آج ان سب نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا یار جو مرضی یہ کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو کہہ کے تھک گئے کہ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرو، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو اب آپ کو اجازت ہے، آپ جو مرضی کریں۔ ظاہر ہے ایک طرف تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوتا، میں پھر ان لوگوں کو بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، اگر ان کا یہ گالی برگیڈ یہ خاموش نہ ہوا، یہ کیا سمجھتے یار زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے، مجھے گولی مروا دو گے، قتل کروا دو گے۔ حنیف قریشی کا قتل میری جان اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ عمران اتاری صاحب آپ سن لیں، یہ رپورٹیں ہمارے تک پہنچ چکی ہیں، آپ نے کہاں کیا میٹنگ کی ہے، حبیب صاحب آپ بھی سن لیں، امین اتاری صاحب آپ بھی سن لیں، یہ جو پنجاب والے شاہد صاحب ہیں آپ کے نگران قادری صاحب وہ بھی سن لیں، باقی بھی سن لیں۔ اب آپ کو اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کی اندر کی میڈیاں بھی ہمیں پتہ ہے نا تو پھر آپ کی اور کیا کیا چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس چیز پہ ختم کرتے ہو تو بسم اللہ، نہیں کرتے ہو تو پھر آگے میں اللہ طول جاؤں گا، پھر میرا تو جو تم نے کرنا تھا نقصان کر دیا ہے، میرا تو جو تم نے گالیاں دینی تھی، میرے عقیدے کو تم نے جناب لوگوں کے گھروں میں جا جا کر تمہارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ حنیف قریشی کا عقیدہ ایسے ایسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو خاموش رہا ہوں، صبر کیے، اب اس کے بعد کوئی صبر وبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت اسلامی کس طریقے سے فن کے نام پہ کرپشن کر رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کو مفتی حنیف قریشی جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپا جانی کو یہ باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانتا کہ کسی ادارے کے سربراہ کو پتہ نہ ہو اس کے نیچے اس کے ورکر کیا کر رہے ہیں۔ مدنی چینل در حقیقت آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں اور دیگر اپنے رسالوں میں لکھا تھا کہ تصویر کھنچوانا حرام ہے، اور آج خود ہی ان کی تصویریں ان کے مریدین جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ حلال ہو گئی؟ آپ خود سوچیں، جس شخص نے، جس منافق نے، جس بدترین شخص نے، الیاس قادری کو میں بدترین شخص اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس نے غریبوں کو یہ تعلیم دی ان کے بچوں کو مدارس کے اندر کہ اپنے گھروں میں جاؤ ٹی وی توڑ دو،
اس غریب نے پتہ نہیں کس طریقے سے پیسے جوڑ کے کن وجوہات کی بیاس پہ ٹی وی رکھا ہو، نیوز کے لیے، کسی اور پریشانی سے بچنے کے لیے کہ ہم حالات سے آگاہ رہیں، اور انہوں نے ان کے بچوں کی ذہن سازی کر کے وہ ٹی وی ٹوٹوا دیے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ ہم نے مدنی چینل بنانا ہے، تو اپنے ہی مدارس کے انہی بچوں کو یہ ترغیب دی کہ جاؤ اور اپنے ماں باپ سے کہو کہ ٹی وی لیں اور مدنی چینل دیکھیں۔ ان لوگوں کے مدنی چینل کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے ٹی وی خریدے، ان لوگوں نے تصویر کھنچوانا حرام کی اور اس کے بعد خود تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ آپ صبح 6 بجے ٹی وی کھولیں، مدنی چینل لگائیں اور رات کو 4 بجے تک مدنی چینل دیکھیں، وہ مدنی چینل پہ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں ملیں گی۔ آپ کو صرف بتایا جائے گا غوث کی کرامات، آپ کو بتایا جائے گا خواجہ کی کرامات، آپ کو بتایا جائے گا الیاس قادری کا بچپن، آپ کو بتایا جائے گا الیاس قادری کے نواسے پوتے، الیاس قادری کے ساتھ عمران اتاری کے بھانجے بھتیجے پوتے نواسے، سب کا بتایا جائے گا۔ لیکن نہیں بتایا جائے گا تو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا تو قرآن کا ترجمہ نہیں بتایا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا تو حدیث اور حدیث کے متعلق کوئی بھی بات نہیں بتائی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب دعوت اسلامی نے فروغ پایا تو جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا، اور ان کا اس وقت منشور تھا جہاد بن نفس، آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، یعنی کہ آپ اسلام کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اب جا کے میدان جنگ نہ سجائیں، جہاد کا جذبہ ختم کر لیں کہ جہاد کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ آپ عاشق رسول بنتے ہیں، آپ ان کی منافقت دیکھیں، الیاس قادری اور ان کے پیروکاروں کی جو عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں سے جہاد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں، اور موت سے ہر وہ شخص ڈرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، ورنہ اسلام کے راہ میں مرنے والا شہید ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو ان لوگوں سے یہ جذبہ تو ہے نہیں، ان لوگوں سے اسلام کے لیے لڑا جاتا نہیں ہے، ان لوگوں سے اسرائیل کے خلاف کچھ بولا جاتا نہیں ہے، ان لوگوں سے انڈیا کے خلاف کچھ بولا جاتا نہیں ہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، برما، شام، مصر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ یہ لوگ تو خود وہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور کسی غیر ملکی یا غیر مذہبی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جہاد کا جذبہ ختم، تصویر حرام سے حلال ہو گئی، ان کے باپا جانی ہر جگہ آتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور وہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ یہود و نصارہ کی۔ فیول اس میں جو ڈلتا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو ہمارے پاس کمپنیز ہیں بڑی بڑی نامور، ان کے لائسنس ہمیں پاکستان میں ضرور ملے ہیں، کمیشن کن ممالک کو جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دعوت اسلامی آپ لوگوں کو مدنی چینل اور مدنی بھاروں کے نام پہ، مدنی قافلوں کے نام پہ کروڑوں روپے روز کا کروڑوں روپے کا کرپشن کر رہی ہے۔ مدنی قافلے میں جانے والا ہر شخص 3 روزہ قافلے کے لیے 3000، 5000، 10,000، 20,000 دیتا ہے، اور جہاں پہ بھی یہ مدنی قافلہ جاتا ہے وہاں کی مساجد کے لوگ اور اہل محلہ ان کے کھانے پینے اور رہائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ وہ پیسہ ان لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آگے چل کے بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور جو لوگ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی میں ہیں اور بروز قیامت ان کو آگے الیاس قادری بخشوا لیں گے یا احمد رضا خان بریلوی بخشوا لیں گے، تو یہ خود نفسا نفسی میں ہوں گے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ عبد القادر جیلانی صاحب بچوا لیں گے، تو وہ بھی نہیں آپ کو بخشوا سکتے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی بروز قیامت یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر اور حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔